نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. پہلے ہم تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں ابھی تک ہم نے کیا کیا ہے، کیونکہ ایک کلاس مس بھی ہو گئی ہے ہماری. سب سے پہلے ہم نے ہدایت مانگی سورہ فاتحہ کے اندر. سب سے پہلے تو ہم جانتے ہیں کہ ہمیں قرآن کیوں پڑھنا ہے، کیونکہ یہ ہمارا یوزر مینول ہے. ہمارے رب نے ہمارے لیے کیا بہتریاں ہیں اس دنیا میں اور کیا چیزیں ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، وہ تمام چیزیں اس میں لکھتی ہیں. ہم نے ہدایت مانگی اور اس ہدایت کے جواب میں ہمیں قرآن عطا کیا گیا. پھر 3 طرح کے لوگوں کے بارے میں ہمیں بتایا گیا. جب بھی ہدایت کی بات کی جائے گی، کوئی اچھی بات کی جائے گی، تو 3 طرح کے گروپس میں لوگ ڈیوائڈ ہو جائیں گے. کوئی مجھے بتا سکتا ہے وہ 3 طرح کے کون سے 3 ٹائپ تھے لوگوں کے؟ کون بتائے گا؟ 3 طرح کے لوگ جو ہو جاتے ہیں ان میں سے ہوتے ہیں متقی، ایسا ہی ہے، کافر اور منافق. یہ 3 طرح کے لوگ ہمیشہ پائے جائیں گے جب بھی آپ ہدایت کی بات کریں گے. اس کے بعد ہمیں بتایا گیا جو فرسٹ ہیومن بنائے گئے تھے ان کے بارے میں، اور ان کا سب سے بڑا دشمن کون تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہمیں بتایا گیا. اور اس کے بعد جو سب سے پہلی نیشن تھی بنی اسرائیل، جن کو کتاب دی گئی تھی، ان کے بارے میں ہمیں بتایا گیا، جو کہ جن کو ہدایات دی گئی تھی، احکام جن کے اوپر اتارے گئے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بارہا قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے فیور کیا تھا. یعنی کہ فیور کس چیز سے کیا تھا؟ کتاب سے، پروفٹس ان میں سے بھیجے گئے تھے. تو ہمیں بھی اس چیز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فیور کیا ہے. ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہم پہ، یہ فضل عطا کیا ہے ہم پر، کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے لیے ہمارے لیے بھیجا گیا ہے. تو جو چیزیں ان پہ اپلائی ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں ہمارے پہ بھی اسی طرح اپلائی ہوتی ہیں آج. پھر اگر بنی اسرائیل کے بارے میں اسپیسیفکلی ہم یہ دیکھیں کہ ان کو کیا کیا نعمتیں دی گئی تھیں، تو کسی کو کچھ یاد ہے ان کو کیا کیا نعمتیں دی گئی تھیں جو ہم نے ابھی ریسنٹلی پڑھی ہے؟ میں نے کہا تھا 10 رکوع تک ان لوگوں کے بارے میں بات ہوگی. ان کے اوپر من و سلوہ اتارا گیا تھا، ان کے اوپر بادل کا سایہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا تھا. ان کو فرعون کی قوم سے نجات دی تھی. کچھ یاد ہے؟ 12 چشمے نکالے تھے ان کے لیے جب انہوں نے پانی مانگا تھا. ملٹیپل ٹائمز ان کی بے رخی کہہ لیں، ان کی نافرمانیوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں معاف کیا تھا. انہوں نے ایک بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا تھا. تو یہ تمام چیزیں ان کو عطا کی گئی تھیں. اور حدیث میں جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ ایک بالکل اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اپنے سے پچھلی امتوں کی پیروی کرو گے. مطلب ہم میں ایسے لوگ موجود ہوں گے کہ جو بالکل بنی اسرائیل والے لوگوں کی طرح حرکتیں کریں گے، لیکن ہم نے کوشش یہ کرنی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا یہ کرنی ہے کہ ہم لوگوں میں شامل نہ ہوں. آج کا ہم سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوکے، بسم اللہ. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہو گئے اور نصرانی ہو گئے اور صابی ہو گئے، جو کوئی بھی ایمان لایا ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پہ اور اس نے اچھے عمل کیے، تو ان کے لیے محفوظ ہے ان کا اجر ان کے رب کے پاس، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے. اگر دیکھی جائے تو یہ بڑی ہی صاف ستھری ایک اسٹریٹ فارورڈ سی آیت ہے کہ
چاہے کوئی یہودی ہو یا چاہے مطلب یہودی ہو چاہے کرسچن ہو یا صابی ایک فرقہ تھا آپ سمجھ لیں، جن کو سٹارٹ تو وہ یہ ہوا تھا کہ وہ نبیوں کو مانتا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے ماننے والے تھے، لیکن پھر آگے جا کے انہوں نے اپنے دین کو اتنا خراب کر لیا تھا کہ وہ فرشتوں کو اور ستاروں کو پوجنے لگ گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے کہ چاہے ان میں سے کوئی بھی ہو، اور جو بھی اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان لے کے آئے گا اور نیک عمل کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا، اور ان کا اجر محفوظ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، اور ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، ان کو کوئی پریشانی یا ٹینشن نہیں ہوگی. اب آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے اس میں سے ہمیں کچھ چیز مسنگ نظر آ رہی ہے؟ لوگوں نے اس آیت کو ایک تعویل بنا لیا ہے، اس کو حجت بنا لیا ہے اپنے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت کے اوپر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ تو مینشن نہیں ہے. یوں تو حدیث میں ایسے بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں جائے گا. تو کیا اچھے عمل کرنا بھی ضروری نہیں ہے؟ ہم لوگوں کو اجازت نہیں ہے کہ ہم چیزوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیں. آج سب سے بڑا المیہ مسلمانوں کا بھی اور غیر مسلموں کا بھی یہی ہے کہ ہم قرآن کی ایک آیت لیتے ہیں اور اس کے اوپر ایک رول پاس کر دیتے ہیں کہ یہ اس طرح آیت لکھی ہوئی ہے تو ہمیں یہ کرنا ہے. بہت سے لوگ آج کل خیر مسلمان تو نہیں کہلایا جا سکتا کوئی ایسے شخص جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ تو قرآن میں لکھا ہے کہ ان کے اوپر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، ان کا تو جو صرف اللہ پہ روز آخرت پہ ایمان لے آئے اور اچھے عمل کرے اس کے لیے کافی ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے، اس کے لیے دنیا میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آخرت میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. ایسا نہیں ہے. ہم قرآن اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح سے رولز دینے ہوتے نا تو بس کچھ لائنز میں چند رولز لکھ دیے جاتے. انہوں نے 114 صورتیں نازل کی ہیں ہمیں احکام سکھانے کے لیے، ہمیں چیزوں کی حکمت بتانے کے لیے. قرآن میں ہی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم قرآن کے ایک حصے کو مانتے ہو اور دوسرے کو بھول جاتے ہو. ہم پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے قرآن میں کہیں بھی. ہم چیزوں کو آؤٹ آف جیسے بہت سے نان مسلم آج جہاد کی اور قتال کی آیتوں کو قرآن میں سے نکال کے حجت بناتے ہیں کہ یہ تو ایک باربیرک ریلیجن ہے، اس میں تو لوگوں کو قتل کرنے کا، نان مسلمس کو دیکھ کر قتل کرنے کا، مار دینے کا حکم ہے، اور ہمارے اوپر اس طرح کی تعویلیں گھڑتے ہیں. حالانکہ اسلام ہرگز اس طرح کی کوئی رولنگ پاس نہیں کرتا کہ آپ نان مسلم کو دیکھیں تو مار دیں. اس لیے کبھی بھی آپ آج کل خیر یہ تو بہت زیادہ چل رہا ہے کہ واٹس ایپ کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر بھی اس طرح سے ایک آیت کوٹ کی ہوئی ہوگی اور اس کی نیچے سے اس طرح سے تشریح نکالی ہوئی ہوگی. آپ چیزوں کو آؤٹ آف کانٹیکس نہیں لے سکتے. آپ کیا بات ہو رہی ہے اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، کتنی دفعہ آ چکا ہے کہ اس پہ ایمان لاؤ جو تم پہ نازل کیا گیا ہے، یعنی کہ اس وقت جو تم پہ نازل کیا گیا ہے اس پہ ایمان لے کر آؤ. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں اس پہ ایمان لے کر آؤ. جو احکام تمہیں بتائے جا رہے ہیں، جو ڈوز اینڈ ڈونٹس تمہیں دیے جا رہے ہیں اس پہ ایمان لے کر آؤ، اس پہ عمل کرو. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم نے ایک آیت بیچ میں سے دی اور ہم نے بس اس کو فالو کیا. اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو عمل صالح یعنی کہ اچھے ڈیڈز جو ہیں وہ ہمیں کون بتائے گا کہ اچھا عمل کیا ہے اور برا عمل کیا ہے؟ انسان خالی اپنی عقل سے، تو جو کہ ہم نے سب سے پہلے بات کی تھی کہ ایکوائرڈ نالج سے، یعنی کہ جو دنیاوی نالج ہے اس میں تو ہر انسان اپنی سوچ کے مطابق صحیح اور غلط ڈیسائیڈ کرتا ہے. یہ صحیح اور غلط چیز کیا ہے یہ تو ایک ریویلڈ نالج ہے. کچھ حد تک ہمیں چیزیں پتہ چل جاتی ہیں، جھوٹ نہیں بولنا، کسی کے ساتھ دھوکا نہیں کرنا، کسی کے ساتھ برائی نہیں کرنا، یہ چیزیں تو ہمیں ظاہری طور پہ پتہ چل جاتی ہیں. لیکن اصل میں کون سی ایسی چیز ہے جو کہ آخرت میں آپ کے کام آئے گی، جو اصل نیک عمل ہے وہ کیا ہے، وہ ہمیں قرآن سے اور سنت سے پتہ چلتا ہے. اس لیے کبھی بھی چیزوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں لیا جا سکتا. اس آیت کے ساتھ ساتھ پہلے بارہا آ چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان لانا مسٹ ہے، ہمارے کلمے کا پارٹ ہے. آگے بڑھتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ
خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور ذرا یاد کرو جب ہم نے تم سے قول و قرار لیا، یعنی کہ عہد لیا، میثاق۔ قرآن میں عہد کا لفظ بھی آیا ہے وعدے کے لیے، لیکن میثاق کا مطلب یہ ہے کہ ایک سیریس پرومس، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر کیا کیا رسپانسبلٹیز آ جائیں گی اس کے بعد، جبکہ آپ یہ پرومس، آپ جب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ جب آپ کو دیا جاتا ہے تو اس کی کیا کیا امپلیکیشنز ہیں، کون کون سی ایسی ضروری چیزیں ہیں جو کہ آپ کے لیے مسٹ ہو جاتی ہیں۔ اور تمہارے اوپر اٹھا دیا کوہ طور کو، پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تم کو دیا ہے، یعنی کہ اس وقت جو دی گئی تھی تورات کو، اور یاد رکھو اسے جو کچھ کہ اس میں ہے تاکہ تم بچ سکو۔ یعنی کہ آپ بیسیکلی یہ دونوں طرح سے لیا جاتا ہے، دو ڈفرنٹ طرح کی اس کے بارے میں رائے ہے۔ کچھ علماء کے نزدیک جو ہے وہ لٹرلی کوہ طور کو اٹھا دیا گیا تھا ان کے سامنے، تاکہ ان کے اوپر خوف، ایک دہشت تاری ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مائٹ، ان کی پاور ان کے اوپر ظاہر ہو سکے۔ اور کچھ کے مطابق ہے کہ اس میں سے مطلب وہ لرزہ تھا اور کچھ پتھر وغیرہ گرنے شروع ہو گئے تھے۔ دونوں چیزوں کو ہم آرام سے مان سکتے ہیں، اس پہ ہماری ایمان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جو بھی رائے ہے ایز لٹرلی فزیکلی کوہ طور کو اٹھا لینا یا وہ زلزلے والی کیفیت، ان دونوں میں کے مطابق مقصد یہ تھا کہ ان کے اوپر ایک دہشت، ایک رعب قائم کیا جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بے تحاشا نشانیاں دکھا چکے۔ فرعون کی قوم سے ان کو نجات دی جا چکی ہے۔ ان کے سامنے جب فرعون کو دعوت بھی دی جا رہی تھی اس وقت بھی بہت سارے معجزات ہوئے تھے، ان کے سامنے حضرت موسیٰ نے کیے تھے۔ وہ جو ہم قرآن میں بھی پڑھتے ہیں کہ عصا والا واقعہ، سنیکس والے واقعے، اس کے بعد سمندر پھاڑ دینا، اس کے بعد بادل کا سایہ ان پہ لینا، اس کے بعد من و سلوہ ان کے اوپر اترنا، مطلب بے تحاشا انہوں نے ایسی نشانیاں دیکھ لی تھی کہ جو کہ بڑا واضح تھا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور ان کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے۔ لیکن آپ کہتے ہیں نا، جیسے آپ ہر طریقے سے بات کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، جو کہ بات جیسے ایک چھوٹے سے بچے کی اگزامپل ہم لیتے ہیں، اگر وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے یا جیسے سوئچ میں ہاتھ ڈالتے ہیں چھوٹے بچوں کو یہ عادت ہوتی ہے، تو آپ انہیں پہلے آرام سے کہتے ہیں نہیں نہیں ایسے نہیں کرو، آپ کو چوٹ لگ جائے گی۔ پھر آپ تھوڑا سختی سے کہتے ہیں میں تمہیں منع کر رہی ہوں ایسے نہیں کرو، تمہیں چوٹ لگ جائے گی۔ پھر وہ پھر بھی نہیں مانتے تو آپ جا کے ذرا ہاتھ اٹھاتے ہیں، میں تھپڑ ماروں گی اگر تم نے میری بات نہیں مانی۔ تو آپ مختلف طریقوں سے اپنی بات، اگر کوئی نہیں مان رہا ہوتا تو آپ اس کو سمجھاتے۔ تو یہ بھی ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طریقہ تھا جن سے انہیں یہ بات سمجھائی جا رہی تھی۔ ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، پھر تم نے روگردانی کی، یعنی کہ تم پھر گئے۔ اس کے بعد پھر تم نے پھر روگردانی کی، اس کے بعد پھر اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر تمہارے گناہوں کو پھر بھی بخش نہ دیتے، تمہیں معاف نہ کر دیتے، تمہیں دوبارہ موقع نہ دیتے، تو تم اسی وقت خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یہ چیزیں ہم دونوں صورتوں میں لے سکتے ہیں۔ جیوز اگر آپ آج بھی دیکھیں، وہ ایک ایسی قوم ہے جو کہ جس کو ایک تو اپنی نیشن کے اوپر بہت غرور ہے، اپنی قومیت کے اوپر بہت غرور ہے۔ آج بھی دیکھیں جو فلسطین کے اوپر وہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے آباء اور اجداد کی جگہ ہے۔ مطلب یہ ہمیشہ سے وہ اس چیز کو بہت اون کرتے تھے کہ جی ہمیں کتاب دی گئی، حضرت موسیٰ ہمارے میں سے تھے، حضرت عیسیٰ ہمارے میں سے تھے، حضرت ابراہیم مطلب حضرت عیسیٰ کو تو خیر وہ نہیں مانتے، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، تمام حضرت یوسف، تمام انبیاء ہمارے میں سے ہیں۔ وہ بڑا اون کرتے تھے اس چیز کو۔ تو یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی تمام نشانیاں موجود تھیں، ان کے لیے بھی، اور آج کے لوگوں کے لیے بھی یہ تمام نشانیاں ہیں۔ تو اس وقت کے لوگوں کے لیے جب یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ یہ پہلے بھی دیکھیں کہ آپ کو یہ تمام نشانیاں دی جا چکی ہیں، اور آج کے لوگوں کے لیے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، اور تم انہیں خوب جان چکے ہو جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی تھی ہفتے کے دن میں، تو ہم نے کہہ دیا ان سے کہ ہو جاؤ ذلیل بندر۔ یہ زیادہ تر جو ڈیٹیل آئے گی وہ سورہ اعراف میں آئے گی انشاءاللہ۔
اس کے بارے میں ہفتے کے دن کا قانون تھا. ان کو کچھ بلکہ آج بھی کچھ یہودی ایسے ہیں جو کہ یہ ہفتے کے دن کے قانون کو بڑا فالو کرتے ہیں کہ ایک دن ان کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا کہ اس دن تم نے عبادت کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا. اس کی پوری ڈیٹیل انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے. تو ان کو جو ہے ان کی شکلیں مسخ کر دی گئی تھی، خراب کر دی گئی تھی اور انہیں بندر بنا دیا گیا. اس کو دونوں صورتوں میں لیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چیز سے، ایسے عذاب سے بچائیں کہ جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانتے بوجھتے ان کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں یا ان میں سے تعویلیں کرتے ہیں. ابھی جب آگے جا کے انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے ڈائریکٹ انکار نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے مطلب ٹرکس کرنے شروع کر دیے تھے. ایسی آپ جیسے ہمارے عام فہم میں کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے 2 نمبر طریقے ان میں سے نکال لیے تھے کہ وہ ڈائریکٹ احکام کی نافرمانی بھی نہیں کر رہے ہوتے تھے لیکن وہ بات بھی نہیں مان رہے ہوتے تھے. تو اس کی سزا میں ایک تو ڈائریکٹ انہیں بندر بنا دیا گیا تھا. اور اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایک انسان جو ہے اس میں اور ایک اگر کلوزسٹ جب کہ آپ سائنس پڑھتے ہوں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ کلوزسٹ اینیمل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایپس ہیں، کہ بندر ہیں، کہ بھئی وہ دیکھنے میں، چلنے پھرنے میں یا اس طرح سے تھوڑی بہت ان میں سوجھ بوجھ بھی ہوتی ہے، سمجھ بھی ہوتی ہے، تو وہ سب سے زیادہ کلوزسٹ ہیں ان کے. لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آپ نافرمانیاں کرتے ہیں تو آپ کی سوچ بھی ویسی کر دی جاتی کہ آپ پھر سمجھ نہیں پاتے، آپ میں وہ شعور، آپ میں وہ چیزیں نہیں رہتی. یہ ایک عذاب کے طور پہ آپ کو دی جاتی ہے کہ آپ عام کھلی واضح نشانیاں سمجھ نہیں پا رہے ہوتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو دی ہوئی ہوتی. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. پھر ہم نے اس واقعے کو یا اس بستی کو عبرت کا سامان بنا دیا ان کے لیے بھی جو سامنے موجود تھے اس زمانے کے لوگ اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے تھے، اور ایک نصیحت اور سبق آمیزی کی بات بنا دی اہل تقوی کے لیے. میں نے آج کل ایک یہ بڑی فیمس چیز سن رہی ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ دوسروں کی غلطیوں سے کیوں سیکھیں، اپنی غلطیاں خود کریں. آپ خود سیکھیں کہ آپ اپنی مسٹیک سے، کہ جو آپ اگر کسی کو غلطی کرتے دیکھیں بجائے اس کی اس سے سیکھیں، آپ خود بھی وہ چیز ایکسپلور کریں. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے کہ آپ کو دوسروں کی، متقی کون ہیں جو بچنے والے ہیں، وہ یہ ہیں وہ نصیحت پکڑتے ہیں، وہ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ یہ دیکھیں فار ایگزامپل ایگزامس میں اگر آپ کو بار بار آپ کے پیرنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پڑھیں 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 اور آپ کیئرلیسلی آپ نہیں سن رہے، پرواہ نہیں کر رہے، تو ایونچولی ریزلٹ کیا ہوگا کہ آپ فیل ہو جائیں گے. اور پھر آپ اگر آگے کہیں جاب کرنی ہے یا کسی قسم کی بھی جو تعلیم آپ نے لی ہے اس کے لیے آپ کے لیے ٹوٹل ریجیکشن ہی ریجیکشن ہے، آپ کو قبول نہیں کیا جائے گا. لیکن جو نصیحت، جو متقی لوگ ہیں، وہ اسمارٹ لوگ ہیں، وہ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتے ہیں. بنی اسرائیل سے جتنا بھی خطاب کیا جا رہا ہے، یہ بات میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ وہ تمام لیسنز ہمارے لیے بھی ایز اٹ از اپلائی ہوتے ہیں کہ جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے، بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں زندگیوں میں جن کے بارے میں ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کو ٹوٹلی اگنور کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں اس بات کے بارے میں ہم سوچ ہی نہیں رہے ہوتے، جیسے ہم نے ایک دفعہ پہلے شعور کے اوپر بھی بات کی تھی. بات ساری یہ ہے کہ جب آپ نے تقوی اختیار کرنا ہے تو آپ نے ہر وقت کانشیس رہنا ہے. لاشعوری کیا ہے؟ انکانشیسلی ہو گیا، انکانشیسلی نہیں کرنی چیز ہے. آپ اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں اور ایک دن آئے گا جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے. یہ کوئی سٹوری نہیں ہے، یہ کسی پرانی بات کا قصہ نہیں ہے، یہ قرآن میں لکھ دیا گیا ہے اور یہ ہو کے رہے گا. کوئی اس بات کو مانے یا نہ مانے، چاہے وہ اس کو اگنور کرے، چاہے وہ اس کا ٹوٹل سامنے سے کفر کرے، چاہے آؤٹ آف وہی بات ہم نے جو پڑھی تھی کہ آپ اس کا کفر کریں، اس کو نہ مانے آؤٹ آف ایروگنس، آؤٹ آف اگنورینس یا آؤٹ آف کیئرلیسنس. ہم یہ اس چیز کے جواب دہ ہوں گے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ 3 چیزوں سوالوں کے جواب دیے بغیر آپ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں. تو ہم ایک دن آئے گا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے اور ہمیں جواب دینا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جو آپ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھ لیں.
آج جیوز، آپ سوچے ایک وقت تھا جبکہ جیو ہونا ایک گالی سمجھی جاتی تھی، آج بھی موسٹ ہیٹڈ نیشن جیوز کی ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کی ہے. بہتر یہ ہے کہ ہم ایز اے مسلم سمجھ جائیں اور اس چیز سے اپنے آپ کو دور کر لیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی نہ کریں، ورنہ نہ ہی لوگوں کے دلوں میں آپ کی کوئی عزت رہے گی، نہ ہی. اور آج یہ جب چیز ہم دیکھ بھی رہے ہیں، جو مسلمان آج دنیا میں خوار ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ دیا. آگے چلتے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. اور یاد کرو جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ایک گائے کو ذبح کرنے کا. میں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ دے دوں. بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا تھا اور کوئی بھی، وہ ظاہر سی بات ہے، قبول نہیں کر رہا تھا اس چیز کو کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے. تو اس ڈسپیوٹ کو سالو کرنے کے لیے اور اس پورے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو حکم یہ دیا تھا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کو، اس گائے کا ایک ٹکڑے سے اس جو ڈیڈ باڈی ہے، جو مردہ ہے، اس کو مارو. وہ خود بتائے گا کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے. سورہ بقرہ کا نام بھی یہیں سے، اسی واقعے سے لیا گیا ہے، بقرہ. تو ان کو یہ حکم دیا گیا کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو. ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے تھے تو انہوں نے ایک بچڑے کو، ایک گائے کو اپنا خدا بنا لیا. تو اس چیز کو بھی ختم کرنے کے لیے، جو ان کے دلوں میں محبت تھی گائے کی، اس کو بھی ختم کرنے کے لیے یہ آرڈرز ان کو دیے جا رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی اور چیز کے بارے میں بھی کہہ سکتے تھے کہ وہ چیز ذبح کر دو، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو یہ بھی مشکل نہیں ہے کہ وہ کن کہتے اور وہ خود ہی کھڑے ہو کے سب کچھ بتا دیتا، لیکن ان کے لیے ایک پورا لیسن تیار کیا جا رہا ہے. آگے سے انہوں نے کیا کہا؟ قالوا اتتخذون ہزوا. انہوں نے کہا کیا آپ ہم سے کچھ مذاق کر رہے ہیں، کچھ ٹھٹا کر رہے ہیں. اب آپ آگے سے حضرت موسیٰ کا جواب دیکھیں. یہ یاد رکھیے گا، قرآن میں کوئی بھی چیز بغیر کسی وجہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں رکھی. ہر لفظ ہمارے لیے لیسن ہے. تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. انہوں نے کہا آپ مذاق کر رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ آگے سے کہہ رہے ہیں میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں. آپ، ہمارے لیے آج کل یہ بہت ہی نارمل چیز ہے کہ دین کی چیزوں کا یا دین فالو کرنے والوں کا مذاق بنا لیں. ان کا مذاق اڑانا ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑانا ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور حضرت موسیٰ اس چیز کو کس چیز سے تشبیہ دے رہے ہیں؟ جاہل سے. اگنورنٹ لوگ یہ کام کرتے ہیں. بارہا میں پردے والی عورتوں کا مذاق اڑتے ہوئے دیکھتی ہوں. بارہا میں اسلام کو فالو کرنے والے، اسلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو ماننے والوں مردوں کی مذاق اڑتا دیکھتی ہوں، ان کی داڑھی کا، یا اگر پائنچے اوپر کیے ہوئے اس کا مذاق لوگ اڑا رہے ہیں. عورت نے اپنے آپ کو پورا ڈھک رکھا ہے تو اس کا مذاق بنا رہے ہیں. قرآن کی آیتوں کا مذاق بناتے ہیں. میں آپ کو بتا نہیں سکتی، میں نے ریسنٹلی کوئی ایک چیز پڑھی، میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کوٹ اٹ، میں اس کو وہ الفاظ دہرانا بھی نہیں چاہتی، کہ وہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی تھی اور اس کے نیچے آگے سے اس کا ایک مذاق بنایا ہوا تھا. اور ہمیں یہ نارمل لگتا ہے، وہ دیکھنے میں بالکل جوکس لگتے ہیں کہ یار ایک چھوٹا سا مذاق ہے، لیکن یہ جاہلوں کا کام ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جاہلوں کا کام ہے کہ آپ ان چیزوں کا مذاق بنائیں. اب آگے وہ سوال پوچھنے شروع ہو رہے ہیں. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوام بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون. انہوں نے کہا اچھا ایسی ہی بات ہے تو ہمارے لیے ذرا اپنے رب سے دعا کیجیے. یہ بارہا آپ پڑھیں گے کہ آپ دعا کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ایک کنیکشن ہونا چاہیے. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا کریں. ہم جتنے مرضی گنہگار ہوں، ہم جتنے مرضی خطا کار ہوں، ہم اسی کے بندے. اگر
آپ ایک ماں کو دیکھیں گے، بچے نے کتنی ہی بڑی غلطی کی ہو اور ماں اس کو کتنی ہی بری طرح پیٹ رہی ہو، وہ اسی کے پاس روتا ہوا واپس جاتا. ہمارے لیے بھی ہمارا رب ہی سب سے زیادہ وہی ہے جو ہمارے ساتھ سنسیئر ہیں، وہی ہے جو ہمیں معاف کر سکتے ہیں. ہم بارہا دوسروں کو دعا کرنے کا، جو زندہ ہیں ان سے دعا کرنے کے بارے میں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ اپنے والدین سے کہیں کہ آپ کے لیے دعا کریں، کوئی نیک لوگ ہیں آپ ان سے کہیں اپنے لیے دعا کریں، لیکن آپ خود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن مت توڑیں. تو انہوں نے کہا اچھا ایسی ہی بات ہے تو ہمارے لیے ذرا اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر واضح کر دیں کہ وہ کیسی ہو. حضرت موسیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایک ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بالکل ہی بچیا، بڑھاپے اور جوانی کے بین بین ہو. مطلب بہت زیادہ بوڑھی بھی نہ ہو اور بہت زیادہ بالکل ہی چھوٹا سا بچہ بھی نہ ہو، بالکل اچھی پراپر عمر کی ایج اس کی ہو، ینگ سی ہو. تو اب کر گزرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. مطلب حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اب کرو، اب جو تم نے پوچھ لیا کرو آگے. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفرا، یعنی کہ وہ یلو کلر کی، جو آپ کو پتہ جو گولڈ کا انہوں نے بچھڑا بھی بنایا تھا. فاقع لونها تسر الناظرین. اب انہوں نے کہا ذرا ایک دفعہ پھر ہمارے لیے دعا کیجیے اپنے رب سے کہ وہ ہمیں بتا دیں کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. اب آپ سوچیں کہ جب آپ نے کوئی کام نہیں کرنا ہوتا تو پھر آپ اس طرح کے سوال کر رہے ہو. فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ گائے ہونی چاہیے زرد رنگ، جس کا رنگ ایسا شو ہو کہ دیکھنے والوں کو خوب اچھی لگے. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کا دائرہ جو ہے نا تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے. اگر پہلے ہی بات مان لیتے کہ اچھا جی کہا ایک گائے ذبح کر دو، کوئی سی بھی گائے پکڑتے اور ذبح کر دیتے، لیکن نہیں، انہوں نے خود اپنے مشکلیں کھڑی کی. انہوں نے بلا وجہ کے سوال، ہیل و حجت کرنے کے لیے بلا وجہ کے سوال کرنے شروع کیے کہ اچھا بتا دیں اس کا رنگ کیسا ہو، اچھا بتا دیں وہ کیسی ہو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ان کا دائرہ تنگ کرتے جا رہے ہیں. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا ان شاء الله لمهتدون. انہوں نے کہا ذرا پھر اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر واضح کر دیں کہ وہ گائے کیسی ہو، کیونکہ گائے کا معاملہ یقیناً ہم پر کچھ مشتبہ، کچھ ٹینشن، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہو گیا، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پا لیں گے. یعنی کہ ایز اف اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں مطلب ابھی تک تو وہ جیسے معاذ اللہ جیسے ابھی تک تو وہ کوشش یہ نہیں تھا کہ ان کو ہدایت ملے. مطلب ان کے اوپر اتنے انبیاء 1400 سال ان کے کوئی ایسا وقت نہیں رہا کہ اس وقت کوئی نبی وہاں پہ موجود نہ رہا. مطلب اور اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہمیں ہدایت مل ہی جائے گی. آج کل بھی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور مزید اور اچھی اور بتائیں، اور ڈیٹیلز بتائیں. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے وہ ایک ایسی گائے ہونی چاہیے کہ جس سے کوئی مشقت نہ لی جاتی ہو، نہ وہ زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو. ان کا دائرہ تنگ کرتے چلے جا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور آپ سوچیں کہ اگر ایسی گائے ہیں تو وہ تو پوجنے کے لیے آئیڈیل ہے. اگر تو وہ بالکل ایسی رنگ ہے اس کا کہ وہ دیکھنے والے کو بھائے، اور اس کی عمر ایسی ہے کہ نہ ہی وہ بوڑھی ہے اور نہ ہی وہ چھوٹا سا کوئی بچڑا ہے، اور نہ وہ ہل چلاتی ہو، نہ وہ پانی دینے کے لیے وہ کسی کام مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ گھس چکی ہے اور اس پہ وہ گندی ہو چکی ہے، ایسا بھی کچھ نہیں ہے. بڑی ہی آئیڈیل مطلب ایسی چیز تو آپ سمجھیں کہ پوجنے کے لیے تیار ہے. وہ جو انہوں نے بچڑا بنایا تھا اس سوچ کو ختم کرنے کے لیے، وہ جو محبت ان کے دلوں میں بچڑے کے لیے، ورنہ کیوں سوال کر رہے تھے اتنا، اس کو ختم کرنے کے لیے. اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، اور وہ صحیح سالم یک رنگ ہونی چاہیے، یعنی کہ سپاٹس والی بھی نہ ہو. مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی، آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو آپ کو، میں نے جیسے پہلے بتایا تھا، آپ کو اسی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ لگا دیتے ہیں.
انہوں نے کہا اب آپ لائے ہیں ٹھیک بات. تب انہوں نے اس کو ذبح کیا اور وہ لگتے نہیں تھے کہ ایسا کر لیں گے. یعنی کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا، جس طرح کہ وہ سوال اور ہیلو حجت جو قائم کر رہے تھے ان چیزوں کے اوپر. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ مستقل عجیب و غریب قسم کے سوال کر رہے ہیں کہ کیا عمر ہونی چاہیے، کیا رنگ ہونا چاہیے، کیسی ہونی چاہیے، تھوڑا سا اور ڈیٹیل دے دیں، یہ بتا دیں وہ بتا دیں. حالانکہ صحابہ جو تھے ان کا بیہیویئر یہ ہوتا تھا کہ ان کے بارے میں ہے کہ ہم دعا کرتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے وہ اتنی تعظیم اور اتنی عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے تھے کہ ان کے سامنے وہ کہتے تھے کہ ہم دعا کرتے تھے کہ وہ بدو جو وہاں پر جو کہ بالکل وہ بیچارے جو خان و بدوش ہوتے تھے، جو علم والے نہیں ہوتے تھے یا کوئی اس طرح سے کوئی بڑا خاندان یا ایسے نہیں ہوتے تھے، وہ آ جائیں اور کیونکہ وہ کھل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے. اور صحابہ جو تھے وہ رسپیکٹ میں، عزت دینے میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سوال نہیں کیا کرتے تھے. تو وہ دعا کرتے تھے کہ کوئی آ جائے اور سوال کرے تاکہ ہمارے اور بھی زیادہ ہماری نالج میں اضافہ ہو. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تمہارے لیے 3 چیزیں ناپسند ہیں. یہ بیٹے یہ باتیں لکھ لیں. یہ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے تو ہمیں وہ چیزیں چھوڑنی ہوں گی جو کہ ان کو ناپسند ہے، اور وہ چیزیں اپنانی ہوں گی جو ان کو پسند ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پسند ناپسند ہمیں کھول کے بتاتے ہیں. تو آپ نے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری لیے 3 چیزوں کو ناپسند کیا ہے. ایک تو گوسپ، جو ہم ادھر کی بات ادھر اچھا بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، یہ گوسپنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. دوسرا ویسٹنگ منی، پیسوں کا ضیاع اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. حالانکہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ انسان بالکل ہی ختم کر دے، آپ اپنے لیے اپنی ضرورت کی چیزیں ضرور خریدیں، لیکن پیسوں کو بلا ضرورت چیزوں کے اوپر ضائع مت کریں. اور تیسری چیز بلا ضرورت بہت سارے سوال پوچھنا. یہ تینوں چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں. ہم قرآن کے معاملے میں بھی یہ کام کرتے ہیں، ہم حدیث کے معاملے میں بھی یہ کام کرتے ہیں، ہم دین کے ہر معاملے میں یہ کام کرتے ہیں کہ ہم irrelevant یا جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان کی ڈیٹیلز میں پھنس جاتے ہیں کہ نہیں یہ کیوں کہا ہوگا اللہ تعالیٰ نے، یا یہ بات کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. آپ اپنا علم ضرور بڑھائیں ہمبل طریقے سے، لیکن بلا وجہ کے جس طرح کے انہوں نے سوال پوچھے اس طرح کے بلا وجہ کے سوال مت کریں. یہ ہمارے لیے ہی تنگی کا باعث بنے گی. ہمارے گرد دائرہ جو ہے نا تنگ کر دیا جاتا ہے جب آپ اس طرح کی زد شو کرتے ہیں، جب اس طرح کی ہیرو حجت جو جسے کہتے ہیں کہ بلا وجہ کی کیڑے نکالنا اور اس طرح کے سوال کرتے ہیں، تب یہ ہمارے لیے ہی مشکل پیدا کرتی ہے چیز. آگے چلتے ہیں. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کا الزام تم ایک دوسرے پر لگا رہے تھے اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو کچھ تم چھپاتے تھے. یہ جو واقعہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ ان لوگوں سے ایک آدمی قتل ہوا تھا اور یہ اس کے بارے میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھانا چاہتے تھے. فَقُلْنَا اضْرِبُوا بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. تو ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس گائے کے ایک ٹکڑے سے ضرب لگا، دیکھو اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا. یہ ایک اور لیسن اس پورے واقعے میں تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے ایک مردے کو زندہ کرنا، دوبارہ لائف دینا. اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں، اپنی قدرت کے نمونے دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. جب اس کو حالانکہ دیکھا جائے تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے. اگر آپ عام یہ کام کریں تو یہ ظاہر سی بات نہیں ہوگا کہ آپ کسی گائے کا ٹکڑا لے کے ایک ڈیڈ باڈی کو مارے اور وہ بتا دیں کہ مجھے کس نے مارا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی تھی، بہت بڑا معجزہ تھا جو کہ ہوا. اس شخص کو ان لوگوں کو حکم دیا گیا کہ جب وہ گائے ذبح کر دی گئی کہ اس کے ٹکڑے سے اس کے آدمی اس مردہ جسم کے اوپر وہ ضرب لگاؤ. تو وہ خود کھڑا ہوا اور اس نے بتا دیا کہ مجھے کس نے مارا ہے. اس نے اس شخص کا نام بتا دیا.
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فيها كالحجارة أو أشد قسوة. اور پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس سب کے بعد، بس اب تو وہ پتھروں کی مانند ہے، بلکہ سختی میں ان سے بھی زیادہ شدید۔ جب آپ دین کے معاملے میں ایکسکیوزز نکالتے ہیں، اس طرح کے بہانے کرتے ہیں، تو اس کا امپیکٹ آپ کے دلوں پر یہ ہوتا ہے کہ وہ سخت ہو جاتے ہیں، ان میں نرمی نہیں رہتی۔ وَإِن مِّنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور پتھروں میں سے تو یقیناً ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، اور ان پتھروں اور چٹانوں میں سے بے شک ایسے بھی ہوتے ہیں جو شک ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے پانی برآمد ہو جاتا ہے، اور ان میں سے یقیناً وہ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے کہ جو تم کر رہے ہو، یعنی کہ ہوپ لیس بھی نہیں ہو سکتے۔ بے شک جب آپ کسی کو دین کی بات بتائیں اور اگر وہ اگنور کرتے رہیں، سختی دکھاتے رہیں، نہیں مانے، لیکن ہمیں دین کے کام میں لگے رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ پتھر دلوں میں سے بھی، بیسیکلی پانی جو ہے وہ زندگی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ایمان سے اس کو تشبیہ دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کئی دفعہ آپ جب کوشش کرتے رہیں تو ان میں سے بھی پانی نکل آئے، ان میں بھی ایمان جاگ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ایک بہت بڑی۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ تو کیا اے مسلمانوں تم یہ توقع رکھتے ہو، مطلب ہم سب کچھ اتنا پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی نشانیاں دکھائیں، اتنا سب کچھ ان کے سامنے کھول کے بیان کر دیا، اور کیا مسلمانوں تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے، جبکہ حال یہ ہے کہ ان میں سے ایک گروہ وہ بھی تھا کہ جو اللہ کا کلام سنتا تھا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کے دانستہ طور پہ، یعنی کہ جان بوجھ کے اس میں تحریف، یعنی کہ اس میں چینج کر دیتا تھا۔ یہ تمام کتابیں ان کی چینج ہو چکی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ابھی بھی ہمارے ہاں بھی، جو کہ بہت بد نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ پیسے لے کے فتوے چینج کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے، اپنی ناراضگی سے بچائیں۔ وَإِذْ لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذْ خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کچھ لوگ یہودیوں میں ایسے بھی تھے جو کہ کچھ اچھے جیوز تھے، اور وہ کہتے تھے کہ جب مسلمانوں سے ملتے تو کہتے تھے ہاں ہاں رسول اللہ صحیح کہہ رہے ہیں، مطلب نبی محمد صحیح کہہ رہے ہیں، ایسا بھی آیا ہے، ایسا بھی لکھا ہوتا ہے، کیونکہ ہر انسان مختلف ہوتا ہے۔ کچھ یہودیوں کے دلوں میں نرمی بھی تھی، تو اور ان میں سے کچھ لوگ ہیں کہ جب ملتے ہیں اہل ایمان سے تو کہتے ہیں کہ ہاں ہم ایمان لے آئے، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو کہتے ہیں کہ تم بتا رہے ہو ان کو وہ باتیں جو اللہ نے کھولی ہیں تم پر، تاکہ وہ ان کے ذریعے تم پر حجت قائم کریں تمہارے رب کے پاس، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ وہ بہت اچھے طریقے سے جان بوجھ کے یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ ایک دن ہوگا جب کہ ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، ان کی کتابوں میں پہلے سے ان کے آنے کی پیشن گوئی تھی، ان کے بارے میں پروفیسیز تھی کہ ایک آخری نبی ابھی آئیں گے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم ان کے سامنے کہہ دیتے ہو کہ ہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ بھی بات صحیح ہے، تو تم کیا ایسے ان کے وہ لوگ ہمارے سامنے حجت یہ لے آئیں گے کہ یہ لوگ تو مانتے تھے، انہی میں وہ لوگ شامل تھے جو مانتے تھے کہ ہاں یہ سب کچھ صحیح ہے۔ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اور کیا یہ جانتے نہیں کہ اللہ کو تو معلوم ہے وہ سب کچھ بھی جو وہ چھپاتے ہیں، اور وہ سب کچھ بھی جسے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ ایسی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے چھپی ہوئی ہو۔ بچپن میں ہم ایک سٹوری سنا کرتے تھے
کہ ایک شخص تھا, اس کے 3 بیٹے تھے, تو اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو ایک ایک وہ دیا, شیپ دی یا لکڑی کا سوری لکڑی کا ٹکڑا دیا تھا. لکڑی کا ٹکڑا, ہاں ہم نے مطلب مختلف طریقے سے وہ اسٹوری سنی ہوئی ہے کہ ان کو ہم نے اس طرح سنی تھی کہ وہ اس کو ایک شیپ دی, ایک بکرا دیا کہ اس کو جا کر ایسی جگہ پہ ذبح کریں جہاں پہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا. تو 2 بیٹے تو ذبح کر کے لے آئے اور تیسرا نہیں لے کر آیا, اور اس نے ان سے پوچھا کہ بھئی تم نے کیوں نہیں کیا, تو انہوں نے کہا ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ نہیں رہے. یہ ایک حقیقت ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان اینڈ آؤٹ ہر چیز ہمارے بارے میں جانتے ہیں. جو ہمارے دلوں میں جو چیز ہم چھپاتے ہیں یا جو ہم اپنی زبان سے ظاہر کرتے ہیں یا اپنے عمل سے ظاہر کرتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں کیا چھپا ہوا ہے. یہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زبان سے کچھ اور ظاہر کر رہے ہیں اور اپنے دلوں میں ہمارے کچھ اور ہے. یہ ایک بہت بڑی منافقت ہے کہ ہم بظاہر بڑے اچھے مسلمان بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمارے دل میں ایمان نہیں ہوتا, ہمارے دلوں میں اور بڑا کچھ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑا خوفناک سی چیز مجھے لگتی ہے کہ ہم اس طرح سے ہماری زندگیوں میں ایک اسپلٹ چیز ہو, ایک اسپلٹ پرسنالٹی ہو, ایک جنگ چل رہی ہو ہمارے اندر کہ ہمارے دلوں میں کچھ اور ہو اور ہماری زبانوں پہ کچھ اور ہو. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں, سب کچھ جانتے ہیں. جو کچھ ہم کرتے ہیں, جو سب کے سامنے کرتے ہیں یا جو چھپ کے کرتے ہیں یا ایون اپنے دل و دماغ میں سوچتے ہیں, انہیں وہ بھی پتہ ہے. یہ ایک بلیسنگ بھی ہے کہ کئی دفعہ ہم ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کی بھلائی کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کچھ غلط جاتا ہے, تو وہ یہ ایک طرح کی خوشخبری ہے اس کے لیے کہ بھئی چلو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ میری انٹینشن غلط نہیں ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ, دوسری طرف یہ ایک بہت خوف کی چیز بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں اور جو کچھ ہم چھپاتے ہیں. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ, اور ان میں بعض ان پڑھ ہیں, وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے بے بنیاد آرزوؤں کے, اور وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں مگر ظن و تخمین پر چل جا رہے ہیں. یعنی کہ ظن تخمین کا مطلب یہ ہے کہ گمان کر رہے ہیں, اپنی وشفل تھنکنگ کر رہے ہیں. یہ ہمارے ہاں بہت کامن ہے آج چیز کہ ہم, ایک تو علم ہونا کتاب کا, یہ دیکھیے کیا ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ ہم کئی لوگ ہوتے ہیں کہ ہر مہینے قرآن مکمل کر رہے ہیں, ہر رمضان میں 2 3 قرآن مکمل کر رہے ہیں. آپ کو قرآن کا اگر میسج نہیں پتا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہے, ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان پڑھ ہے. کئی دفعہ لوگوں کو میں نے یہ کہتے سنا ہے کہ اللہ تو نکتہ نواز ہے, وہ تو معاف کرنے والے ہیں, ہم تو جی کیڑی سے بھی بچ کے چلتے ہیں کہ کبھی اس کے اوپر بھی پاؤں نہ آ جائے. دین کچھ اور ہے. ہم اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ اصل میں دین ہے کیا, ہمیں کرنا کیا ہے. قرآن جو ہمیں احکام دے رہے ہیں وہ احکام ہے کیا, ہم یہ چیزیں نہیں سمجھتے. ہمارے لیے ہماری وشفل تھنکنگ کافی ہے. جیسے بنی اسرائیل کہتے تھے نا کہ ہم تو انشاءاللہ جب ہم آگے جائیں گے تو ہم پڑھیں گے, تو وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم میں بھیجا تو چند دنوں کے لیے بس بھیجیں گے, باقی تو پھر ہمیں نکال دیا جائے گا اور ہم تو ایونچولی تو ہم جنت میں ہی جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کیا تم نے انہوں نے میرے سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ میں اس کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. تو جیسے بنی اسرائیل میں یہ ایروگنس تھا نا کہ ہم تو بنی اسرائیل ہیں اور ہم تو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں اور ہم تو جنت میں ہی جائیں گے, یہ آج ہم بھی کر رہے ہیں. جو وشفل تھنکنگ کی بات ہے نا, جو کہ ہم نے اس آیت میں پڑھا ہے کہ یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ کتاب میں ہے کیا. ان پڑھ ہے, وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے. ان پڑھ وہ نہیں ہے جو کہ کتاب پڑھ ہی نہیں سکتے, قرآن پڑھ ہی نہیں سکتے. ان پڑھ وہ ہے جو کہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ اصل میں کتاب کا علم ہے کیا, اس میں لکھا ہوا کیا ہے, اور وہ اپنی آرزوؤں کے پیچھے چل رہے ہیں. کہ ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو امت محمد میں سے ہیں, ہمیں تو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا, ہم تو جنت میں چلے جائیں گے, بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے تو بس ہم تو جنتی ہو جائیں گے. یہی تھنکنگ کرسچنس کی بھی ہے, عیسائیوں کی بھی ہے. ان کے ہاں تو باقاعدہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ حضرت عیسیٰ کے اوپر ایمان لے آئے تو آپ جنتی ہیں, بس آپ کو ان پہ ایمان لینا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو انہیں صلیب پہ چڑھایا گیا تھا
تو وہ جتنی تکلیفیں انہوں نے سہی تھی وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، جو ہمارے ختم ہو چکے گناہ، ہمیں اب پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، بس ہاں ہم حضرت عیسیٰ پہ مان لیں کہ وہ اللہ کے بیٹے۔ تو عیسائیوں میں بھی یہی چیز ہے، یہودیوں میں بھی یہی چیز ہے، اور بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے اندر بھی یہ چیز ہے۔ ہم اپنے عمل نہیں دیکھتے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا دین ہمیں کیا احکام دے رہا ہے، ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے، کون سی چیز دیکھنی چاہیے، کون سی چیز نہیں دیکھنی چاہیے، اپنا عمل آپ کا کیا ہونا چاہیے، ہمیں کس طریقے سے باہر نکلنا چاہیے، کس طرح کے کپڑے پہننے چاہیے، کس طرح کا کھانا کھانا چاہیے، حلال حرام ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں کس طرح کی انٹرٹینمنٹ ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم ہر طرح کے انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور صرف ہماری زندگیوں میں یہی رہ گئی ہے اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا جسٹ بیکاز کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، ان کی امت میں سے ہے تو ہم بخشے جائیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمیں اپنے عمل سے ایمان تو ہے ہی، تمام ہمیں ایمان رکھنا ہے اللہ پہ، آخرت پہ، جو انشاءاللہ ابھی ہم سورہ بقرہ کے آخر میں پڑھیں گے، جو 6 پلرز ہیں ایمان کے، کہ ہمیں کن کن کتابوں پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، تقدیر پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ایمان سب سے پہلے۔ تو یہ ایمان تو ہے ہی، اس کے ساتھ ہے نیک عمل، اور وہ نیک عمل ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ قرآن سے اور سنت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے سے پتہ چلے گا کہ نیک عمل ہے کیا، ان سے ہم جب پہچانے جائیں گے، یہ ہماری شناخت ہوگی، نہ کہ ہمارے اوپر کوئی ٹیگ لگا ہوا ہوگا کہ جی یہ امت محمدی میں سے ہے تو یہ تو جنتی ہے، یہ تو چلے جائیں۔ ایسا کچھ نہیں ہونے لگا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون۔ بس ہلاکت ہے اور بربادی ہے۔ ویل کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دوزخ کا سب سے نچلا طبقہ ہے، سب سے نچلا مقام ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا، اس کے جیسے جنت کے بڑے گریڈز ہیں، اس طرح دوزخ کے بھی مختلف درجات ہیں، اور ویل جو ہے اس کے بارے میں ہے کہ اس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے۔ ویل وہ حصہ ہے جہنم کا کہ جس سے جہنم پناہ مانگتی ہے۔ تو ہلاکت اور بربادی کا میننگ بھی اس میں ہو سکتا ہے، اور کچھ اسکالرز کے نزدیک یہ ویل یعنی کہ ان کے لیے وہ ویل ہے، وہ والی نچلا ترین طبقہ ہے وہ جو لوگ، کن کے لیے ہے یہ؟ جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ حاصل کر لیں اس کے بدلے حقیر سی قیمت۔ تو ہلاکت اور بربادی ہے ان کے لیے اس چیز سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے اس کمائی سے جو کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ چیز بہت کامن ہے کہ آپ اسپیشلی جو بالکل ہی میں ان پڑھ طبقہ، اگین وہی کہوں گی جو قرآن نے ان کے لیے استعمال کیے، کہ وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ قرآن میں کیا ہے، اور وہ اپنے حساب سے جو ہے اس کو چینج کر دیتے۔ جو خاص کر یہ جو گاؤں میں اور جو فیوڈل سسٹم ہے اور جو زمیندار وغیرہ ہیں، ان لوگوں کے ہاں تو یہ چیز بہت ہی ہوتی ہے کہ اس چیز کو، بیٹا اپنا مائک میوٹ کر دیجیے گا، اس چیز کو مد نظر رکھا ہی نہ جائے، اور اپنے حساب سے جو ہے وہ قرآن کی آیات کو یا فتووں کو چینج کر دیا جاتا ہے، کہ ان کے مطابق کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اب ہم آج کے لیسنز دیکھ لیتے ہیں۔ آج کی لیسنز میں ہے کہ ہم نے کیا کیا پڑھی ہے، کہ ہمیں جو عقل مند لوگ ہیں وہ دوسروں کے غلطیوں سے سیکھتے ہیں، جو غلطیاں بنی اسرائیل نے کی ہیں ہمیں وہ نہیں دہرانی، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے اوپر عمل کر کے چلنا ہے جیسا کہ ہمیں صحیح دین دیا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ دین کی چیزوں کا مذاق مت بنائیں، دین کی چیزوں کا مذاق مت بنائیں۔ یہ بارہا میں کہوں گی، واٹس ایپ میسیجز، فیس بک، انسٹا، سوشل میڈیا کی بہت ساری چیزوں پہ ایسی چیز وہ میسج فارورڈ ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو انتہائی افسوس ہوتا ہے۔
لوگوں جو دین کو فالو کر رہے ہیں ان کا مذاق مت اڑائیں. اگر آپ کو ان میں کوئی کمی بیشی لگتی ہے تو صحیح بات ان تک پہنچائیں, لیکن ان کا مذاق مت اڑائیں. irrelevant کویشچن سے پرہیز کریں, بلا وجہ کی ڈیٹیلز جو کہ جس سے ہمیں کوئی لیسن نہیں ملتا ہے, اس قسم کی ڈیٹیلز مت جائیں. ہم سورہ کہف میں بھی یہ چیز پڑھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بارہا فرماتے ہیں کہ جب وہ ان کے بارے میں بات آتی ہے اصحاب کہف کے کہ وہ کتنے لوگ تھے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے, چوتھا ان کا کتا تھا, وہ 4 تھے, 5واں ان کا کتا تھا. یہ سب اندھیرے میں تیر چلانے والی بات. تو irrelevant questions میں مت جایا کریں. مجھے ایک دفعہ یاد ہے ایک اسکالر نے ان سے کسی نے سوال یہ پوچھا اور میں بڑی حیران ہوں. ان سے یہ کسی نے پوچھا بھی جو ہم نے بندر بننے والا سب کا پڑھا, انہوں نے کہا یہ بندر کون سے والے, یہ جو آج والے بندر ہیں یہ وہ والے بندر ہیں. انہوں نے کہا جی مجھے نہیں فرق پڑتا یہ کون سے بندر ہیں, میرے لیے یہ چیز زیادہ ضروری ہے کہ ان کے اوپر عذاب آ گیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات نہ ماننے میں, اور ان کو بندر بنا دیا گیا تھا. میرے لیے یہ کافی انفارمیشن ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ جو بتا دیا ہے. اب مجھے نہیں فرق پڑتا کہ یہ کون سے والے بندر ہیں, یہ جو آج کل چڑیا گھر میں بندر ہیں یہ وہ والے بندر ہیں, جو جنگلوں میں بندر ہوتے ہیں, اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر ہمیں اس چیز کے بارے میں ہر وقت کانشیس رہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ ہمارے دلوں میں ہے اور جو کچھ ہمارے عمل میں ہے, جو کچھ ہم شو کرتے ہیں یا جو کچھ ہم چھپاتے ہیں. اور دوسری چیز, آخری چیز یہ, مہنور بیٹا پلیز اپنا مائک بند کر دیجیے. اوکے میم. تھینک یو. اور لاسٹ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں وشفل تھنکنگ نہیں کرنی چاہیے, گمان کر کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے. ہمیں صحیح دین کا علم حاصل کرتے رہنا چاہیے, چاہے ہم کسی ہی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اصل میں دین کیا ہے, کیونکہ یہ دین اللہ کا ہے بیٹے. یہ نہیں ہے کہ کسی بھی عالم کا ہے یا کسی بھی مولوی صاحب کا ہے یا کسی بھی جن کو ہم فالو کرتے ہیں یا کسی اور اسکالر کا ہے. یہ کسی اسکالر کا دین نہیں ہے, یہ اللہ کا دین ہے. اور میں بارہا کہتی ہوں, جب ایک دفعہ مجھ سے کسی نے یہی آپ میں سے کسی نے سوال کیا تھا اور بڑا اچھا سوال تھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے, تو یہ یاد رکھیے سورہ فاتحہ آپ کے ہاتھ میں ہے, اور جنہوں نے یہ دین دیا ہے وہ حی اور قیوم ہے, وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں, وہ ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں. ان سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں, ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں. یقین کریں آپ کہیں نہیں جائیں گے انشاءاللہ, آپ کہیں ڈیویٹ نہیں ہوں گے اگر آپ سچے دل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں. چاہے آپ سنی ہیں, چاہے دیوبندی ہیں, چاہے بریلوی ہیں, چاہے شیعہ ہیں, جو مرضی ہیں, آپ صرف صحیح دین کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ کیا ربی وہ دین عطا کر دیں جس سے آپ راضی ہیں, جو آپ نے عطا کیا ہے, میں اس پہ چلوں جس سے آپ راضی ہوں. چلیں جی, اب کوشچنز لیتے ہیں. کوئی کوشچنز ہیں؟ چلیے پھر ہم دعا کرتے ہیں. اگر کوئی بھی کوشچنز ہوں تو آپ لوگ مجھ سے واٹس ایپ پہ پوچھ دیجیے گا, بعد میں اگر کچھ بھی ایسا یاد آئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.